بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ احباب محبت، حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات وہ فرماتی کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا جو طریقہ عطا فرمایا وہ بڑا لاسانی طریقہ تھا، بڑا خوبصورت، بڑا اعلیٰ اور بڑا عمدہ طریقہ تھا۔ فرماتے حضور کی تعلیمات کا جو نچوڑ ہے اور سرکار کی تعلیمات کا جو ماحاصر ہم نے لیا ہے وہ یہ تھا کہ سرکار فرماتے کہ اے علی، تمہیں میں اولین اور آخرین کی جو بہترین خصلتیں ہیں وہ تمہیں بتا دیتا ہوں، یعنی وہ چیزیں جس سے انسان دنیا کے اندر کامیاب و کامران ہو سکتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے ساتھ ساتھ اس میں اخروی نعمتیں بھی انسان کے لیے ہیں، اخروی نجات بھی انسان کے لیے۔ وہ صرف 3 چیزیں، زیادہ کوئی لمبی چوڑی نہیں فرمایا، صرف 3 چیزیں۔ پہلی چیز فرماتے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم سے تعلق کو توڑے تم اس کے ساتھ تعلق کو جوڑو۔ یہ اتنی خوبصورت چیز ہے اور فی زمانہ اس قدر یہ نایاب ہو چکی ہے کہ شاید اب عوام میں نہیں، خواص میں بھی اس کو تلاش کرنا مشکل ہو چکا ہے کہ جو بندہ تم سے تعلق کو توڑے اس سے تم تعلق کو جوڑو۔ کس لیے؟ فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ اور ایمان کی بنیاد یہ ہے کہ الحب للہ، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا۔ اور دوسرا کیا فرمایا؟ فرمایا جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو۔ یہ کتنی خوبصورت اسلام کی ایک خصلت ہے، اسلام کی تعلیم کتنی پیاری ہے کہ جو تمہیں محروم کرتا ہے تم اس کو عطا کرو۔ ایک بندے نے آپ کو محروم کر دیا، آپ کے حق پر آپ کے حق کو غصب کیا ہے اور آپ کے حق پر وہ ڈاکہ ڈال ہے، لیکن فرمایا اگر وہ تمہیں محروم کرتا ہے تو تم اس کو عطا کرو۔ اور تیسرا کیا فرمایا؟ فرمایا اگر کوئی بندہ تم پر ظلم کرے تو تم اس کو معاف کر دو۔ کتنی خوبصورت۔ اور ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا متعدد صحابہ کرام سے، فرمایا اگر کوئی تمہیں گالی دیتا ہے تو تم اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرو۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے کسی نے کہا کہ فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے، تو آپ نے ایک تھال کھجوروں کا بھرا اور اس کے لیے تحفہ بھیجا۔ جب اس بندے تک پہنچا تو اس نے کہا حضرت یہ آپ نے کیوں بھیجا؟ فرمایا مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے اپنی نیکیاں مجھے تحفے میں عطا فرمائی۔ یہ اسلام کی تعلیم۔ اس نے گالیاں دی ہیں، اس نے غیبت کی ہے، آپ نے کھجوروں کا تھال اس کو تحفے میں بھیجا۔ فرمایا مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ نے اپنی نیکیاں مجھے تحفے میں دی ہیں، تو اتنا تو حق بنتا ہے کہ میں کھجوریں آپ کو تحفے میں دوں۔ وہ کھجوریں تو قبول کرتا ہے لیکن ساتھ ہی آپ کی بارگاہ میں معافی کے لیے حاضر بھی ہو جاتا ہے۔ فرمایا جو ظلم کرے اسے معاف کرو، جو گالی بکے اسے معاف کرو، جو محروم کرے اس کو عطا کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت مولا کائنات فرماتے مجھے حضور نے یہ سکھایا۔ اور جو تم سے قطع تعلقی کرے اس کے ساتھ تم اپنے تعلق کو جوڑ دو۔ ہم نے معاشرے میں یہ دیکھا کہ سکا بھائی سکے بھائی سے ناراض ہے، 3 دن نہیں کئی دن گزر گئے، کئی مہینے گزر گئے، اب تو خوشی کے دنوں میں بھی ایک دوسرے کو گلے نہیں لگایا جاتا۔ کیا ہم رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کب کریں گے؟ کہ اب تو بڑھاپے کی طرف انسان جانے کے لیے کوچ کر رہا ہے، تیاری کر رہا ہے، پھر بھی انسان حضور کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتا۔ اور میں اکثر اپنے احباب محبت سے عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر تو ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے تو پھر حضور کی حیات ظاہری یہ ہے، حضور کی تعلیمات یہ ہے۔ اور اگر معاذ اللہ مسلمان نہیں، اللہ معاف فرمائے، نقل کفر نہ باشد، تو پھر جس کی دل چاہتا ہے جو مرضی چاہتا ہے وہ کرتا رہے۔ لیکن اگر میرا مقام و مرتبہ معاذ اللہ کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ حضور کی ذات سے زیادہ، پھر وہ جو مرضی کرے۔ لیکن یہ سوچ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کافرانہ سوچ ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میرا منصب یا میری سوچ یا میری عقل یا میرا شعور یا میری انا معاذ اللہ حضور کے نالین مقدس سے بھی زیادہ کوئی فضیلت رکھتی۔ اگر تو ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے تو حضور کی تعلیم یہی ہے کہ اگر کوئی ظلم کرتے اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کرو۔ اگر کوئی آپ کو گالی بکتا ہے اللہ کی رضا کے لیے معاف کرو۔ اور اگر کوئی آپ سے قطع تعلقی کرتا ہے تو اس کے ساتھ قطع تعلقی نہ کرو بلکہ اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید جوڑو۔
ایک وقت آئے گا کہ اس کا ضمیر اسے ملامت کرے گا کہ اے بندے تو نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، لیکن اس نے اپنے محبوب کی سنت کو ادا کرتے ہوئے تجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اگر انسان ان 3 باتوں پہ عمل کر لے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاشرہ جو بگڑ چکا ہے اور اس قدر بگڑ چکا ہے کہ اس کا سدھرنا ناممکن نہیں، مشکل تو ہے نا، لیکن اگر ہر بندہ ان 3 باتوں پہ عمل شروع کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہم اس معاشرے کی طرف آئیں گے جس معاشرے کی بنیاد میرے اور آپ کے آقا مولا مدینے کے تاجدار حضور خاتم النبیین والمرسلین نے رکھی تھی۔